بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 93۔ ایک اللہ والے مرد کا اللہ سے ڈرنا۔ کوفہ کے بزرگوں میں سے ایک حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ زاہد گزرے ہیں۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوفے میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار تھا جو ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا اور حسین و جمیل تھا۔ ایک عورت نے اس کو دیکھا تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اس نے راستے میں کھڑے ہو کر اس کو پھسلانا چاہا۔ جب وہ مسجد جا رہا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، میری ایک بات سن لو، مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور چلا گیا۔ پھر جب وہ مسجد سے لوٹ رہا تھا تو اس سے کہنے لگی کہ ایک بات میری سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ عام راستہ ہے جہاں بات کرنا تہمت سے خالی نہیں، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر تہمت لگاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بھی اس کو جانتی ہوں، اور تمہارا جو مقام ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم عابد اور زاہد لوگ ایک شیشے کی طرح ہو جس پر ایک معمولی سا دبا بھی اس کو عیبدار بنا دیتا ہے، مگر مختصر بات یہ ہے کہ میرے بارے میں ذرا اللہ سے ڈرو، میرا رواں رواں تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا اور نماز پڑھنا چاہا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا پڑھے۔ اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس عورت کو ایک خط لکھا، اور باہر نکلا تو دیکھا وہ وہیں کھڑی ہے۔ اس نے وہ خط اس کو دیا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے عورت، جان لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی اول مرتبہ کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جب دوسری بار کرتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، اور جب تیسری بار کرتا ہے تو اس پر اس قدر غصہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان، درخت اور پہاڑ اور جانور سب کے سب اس پر تنگ ہو جاتے ہیں، لہذا کون اللہ کے غصے کو برداشت کر سکتا ہے؟ پس اگر وہ محبت والی بات جو تو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے تو میں تجھے قیامت کا وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن کے آسمان اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور لوگ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے۔ اور اگر وہ بات سچ ہے کہ تیرا رواں رواں محبت میں گرفتار ہے تو میں تجھے ہدایت دینے والے طبیب کی جانب رہنمائی کرتا ہوں جو ہر قسم کے زخموں اور دردوں کا علاج کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا اسی کے دربار میں جا کر اس سے سوال کر۔ میں تو تیرے سے ہٹ کر اس آیت میں مشغول ہوں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ لوگوں کو اس قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ کلیجے خوف سے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے۔ گنہگاروں کا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اس آیت سے بھاگ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی اور پھر چند دنوں کے بعد آئی اور راستے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کو دیکھا تو دور ہی سے اپنے گھر واپس ہونے لگا۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، واپس نہ ہو، آج کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر بہت روئی اور کہنے لگی کہ کوئی نصیحت کیجیے۔ اس نے اس کو نصیحت کی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ آیت پڑھی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو رات میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور تم جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی جانب تم کو لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ وہ عورت سر جھکا کر سنتی رہی اور پہلے سے زیادہ اس رونے لگی۔ پھر افاقہ ہوا تو اپنے گھر گئی، اور اس نے اللہ سے توبہ کی اور گھر کو لازم پکڑ لیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی۔